مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے اندر ہوا کرتے تھے، شیخ الحدیث سے جامع مزار سہارنپور کے۔ جب اپنے علاقے میں اپنے گاؤں کاندھلا جایا کرتے تھے تو اپنے رشتہ داروں سے ملا کرتے تھے۔ ایک شخص تھے جو ان سے ناراض تھے اور ان سے تعلق انہوں نے توڑ رکھا تھا۔ جب کاندھلا جاتے تو ان سے ملنے ضرور جاتے، اور جب یہ پہنچتے تو وہ منہ پھیر کے بیٹھ جاتے اور جو کہنا ہوتا کہتے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ ہر مرتبہ ان سے ملنے آتے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے ان کی سننے کا، یہ تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے آپ سے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اس اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ شخص جو تھے وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے تعلق بنایا، اور اس زمانے میں جب کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو بیعت آپ ہی کے ہاتھ پہ کروں گا، حالانکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے بیعت تو آپ کے ہاتھ پر ہونا ہے، میں کسی اور کو آپ کا اپنا شیخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا اثر۔ آج ہم نے اپنا مزاج تبدیل کر لیا ہے، اور مزاج ایسا تبدیل ہوا ہے، معاف کیجئے گا، مسلمانوں کے علاقے سے گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی کو اگر ہاتھ لگ گیا، کسی کی اگر گاڑی سڑ گئی تو کیا معاملہ ہوگا معلوم نہیں، ہم نے کیا شبیہ پیش کی اپنی۔ اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، غالباً پیچھے سنا بھی چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا، میں اپنے محلے کے اندر جا رہا تھا، ایک لڑکا سائیکل سے جا رہا تھا اور دوسرے صاحب گاڑی سے اپنے تھے، معلوم نہیں کیا ہوا، وہ لڑکا گر گیا سائیکل سے، گرا تو اس کی زبان سے نکلا چچا ذرا دیکھ کے، بس سفید داڑھی والے گاڑی کھڑی کیے اور شروع ہو گئے، مجھ کو سکھلاتا ہے، کسی طرح بیچ میں کھڑے ہو کے میں نے دونوں کو الگ کیا ہے اور اس لڑکے سے میں نے معافی مانگی۔ کیا میسج، کیا پیغام لے کے گیا ہوگا مسلمانوں کے بارے میں وہ؟ حالانکہ غلطی ان کی تھی، غلطی اس لڑکے کی نہیں تھی۔ اخلاق ہمارے یہاں سے نکلتا چلا جا رہا، ہمارے آپس کے تعلقات کے اندر سے اخلاق ختم ہو گیا، سب خود غرضی اور مطلب پرستی کے اوپر سب قائم ہے۔ ہمارا کسی سے تعلق، کسی سے ہماری کوئی ضرورت ہے تو سارے تعلقات اس کے لیے ہیں، اور ضرورت پوری ہو گئی تو تعلقات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا۔ اگر کہیں ہم دب کے رہ رہے ہیں تو وہ ہماری مجبوری ہے، تو ہم دب کے رہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا نام اخلاق نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ میں نے روایت شروع میں پڑھ کے سنا دی۔ ہو سکتا ہے آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، بہت بڑا عابد ہو، لیکن اس عبادت کی بنیاد پر اخلاق کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر نجات مل جائے، یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہے۔ دو روایتیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا، مغفرت فرما دی۔ بنیاد کیا تھی؟ ایک بے جان مخلوق کے ساتھ اس نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عبادت گزار عورت کو صرف اس بنیاد پر جہنم کے اندر ڈال دیا کہ وہ اس نے بلی پال رکھی تھی اور بلی کے کھانے پینے کا لحاظ نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ بلی بھوکی اپنے پنجرے کے اندر مر گئی۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اخلاق کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارے معاملات اور اخلاق ہماری اپنی زندگی کا حصہ ہے، جیسے چاہے زندگی گزار لو۔ میں اپنی زبان میں کہوں تو جس میں ہمارا فائدہ اس طریقے پہ کر لو، اس کا آخرت سے کیا تعلق؟
آخرت سے اس کا اتنا ہی تعلق ہے۔ علماء کرام نے جو زندگی کے شعبے متعین کیے ہیں، سب سے پہلا ایمانیات کا، جس کو عقائد ہم کہتے ہیں، دوسرا عبادات کا، تیسرا معاملات کا، چوتھا معیشت کا، اور پانچواں اخلاقیات۔ 3 حصے، 2 حصوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس سے متعلق عقائد سے ہے، اور 3 کا تعلق بندوں سے ہے، اور ہم نے اسی کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، یقیناً ایمانیات اہم ہیں، یقیناً عبادات اہم ہیں، لیکن معاملات اور معیشت اور اخلاقیات یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جب تک ہم اس پر اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، تب تک نہ ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کے اندر